دوستو، میری سمجھ میں جو آیا ہے وہ میں کہتا ہوں. ہم ایک دوسرے سے اس جہان میں ملتے ہیں پچھلے کرموں کے انسار. جس کا پچھلا جنم کا لینا دینا ہوتا ہے اس کے سنسکار سے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں. شاستر کہتے ہیں یہ سنسار رن بندو سنسار ہے. ہم قرضے کے سنسکار ایک دوسرے کا دینا لینا بھگتنا ہوتا ہے. اپنی آتما سے پوچھوں کیا ایسی باتیں سیکھی. مجھے اپنے 2 کیس کا پتہ ہے اپنے گھر کا. میری 3 لڑکی ہیں. بڑی لڑکی کو شادی پر میں نے 40 تونے سونا دیا، بڑی جائیداد دی. دوسری لڑکی کی شادی پر میں نے صرف 5 تولے سونا دیا اور 1,500 میں شادی کر دی. تو میری عورت مجھ سے ہمیشہ بم مارا کرتی تھی کہ تم نے انصاف نہیں کیا. بڑی لڑکی کو 40 تونے سونا دیا، اس کو کچھ بھی تم نے نہیں دیا. تو جب وہ مقررے چلنے لگی تو میں نے کہا بیٹی تیرا دینا ہے، اب لے لے، میرا تیرا رشتہ ٹوٹ جائے گا. تو جب تو مکان بنائے گی جب میں زندہ رہا میں دے دوں گا، جب اپنے بھائی سے لے لینا یا پرشوتم داس سے لے لینا. بات آئی چلی گئی. 4 سال کے بعد وہ بیمار ہوئی. اس کا خاوند اتنا اس وقت پیسے والا نہیں تھا. میری عورت مجھے مجبور کرتی تھی. میں 6 مہینے 100 روپیہ بھیجتا رہا. ہر مہینے 100 روپیہ اس کو اس کی بیماری کے علاج کے لیے کوئٹہ بھیجتا رہا. تو 7ویں مہینے میں نے پرشوتم داس سے لکھا یہ بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی 100 روپیہ کا ڈرافٹ لے کے اس رات کو بھیج دے کوئٹے. تو میں چھٹی لی پاس لیا. میں نے وائف کو کہا، میں نے کہا جا دیکھ لے لڑکی تیری مر جائے گی. اب یہ میرا انبھو تھا. دوسرا انبھو میرا ہے، میرا لڑکا پیدا ہوا شاہ پدم چند. اس وقت میرے انبھو نے کہا کہ میں نے اس کا دینا ہے، میں نے لینا نہیں اس کو. وہ 3,000 تنخواہ لیتا ہے. میں نے آج دن تک اس سے اس کی کمائی کا ایک پیسہ نہیں کھایا. اپنے لیے اپنی بہن کے لیے پیسہ میرا انتظام باہر بنا ہوا ہے، میں اسے نہیں لیتا. میں نے لینا ہی نہیں ہے. ایک جب خرید لیا روس سے، میں نے وہاں کارخانے میں اتار کے رکھی کو لے گیا. میں نے کہا اچھا ہو گیا. ان تجربات سے میں کس نتیجے پر پہنچا کہ ہم یہاں ایک دوسرے سے لینے دینے کے سبند میں ہیں. نرملا آئی ہے، شاید پچھلے جنم کا اس نے کچھ میرا دینا ہو یا میں نے دینا ہو، مجھے کیا پتا. ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں پچھلے لینے دینے کے کرموں کی وجہ سے. کوئی کسی کا باپ بن جاتا ہے، کوئی کسی کا بیٹا بن جاتا ہے، کوئی کسی کا بھائی بن جاتا ہے. کسی کو کچھ دکھ دیا ہوا ہوتا ہے، کسی کو کچھ دکھ سکھ، یہ سب پوچھا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ہم لوگ اس دنیا میں جو رہتے ہیں ہائے ہائے کر کے سوچتے ہیں یہ ختم ہو جائے. کئی آدمی آتے ہیں ان کی عورتیں سے نہیں بنتی، پچھلے جنم کے ان کے تعلقات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ تکلیف ہوتی ہے. تم لوگ آئے، میں سوچتا ہوں یہ کیا کھیل ہے. لینا دینا. کوئی گرو بن کے لیتا ہے، کوئی چیلا بن کے لیتا ہے، کوئی بھائی بن کے لیتا ہے، کوئی بیٹا بن کے لیتا ہے، کوئی چاچا بن کے لیتا ہے. کوئی نہیں ہوتا تو چور بن کے ڈاکو بن کے لے جاتا ہے. تو یہ سنسار ہے کیا؟ بندی سنسار. لاہور میں تھا وہ بڑا پنڈت، بڑا مانا ہوا. اس کی عورت کو بڑی پھوٹ ملی ہوئی تھی. تو وہ جو سیدھا بڑا پارا بڑے بڑے آدمی آتے تو وہ اس سے پوچھتے. انہوں نے کہا کیا بات ہے، تیری عورت کیا کر دی؟ انہوں نے کہا بھائی پچھلے جنم کا کھیل ہے، اس کا ہم نے دینا لینا ہے. تو جب ایسا حالت ہو آپ لوگ میرے پاس آتے ہیں. میں نے پرن کیا تھا اپنا انبھو کر جاؤں، تو میں نے آپ کو ثابت کر دیا کہ ہمارا ایک دوسرے کا کرم ہے، ریتی ہے، لینا دینا ہوتا ہے. اس کا ایک ثبوت تو میں نے اپنا دے دیا، ایک سبھاش کا مثال. اب دوسری مثال سن لو. میں میانی اسٹیشن پر الیکشن تھا، تو میری عادت ہے جہاں میں رہتا ہوں وہاں پرائیویٹ ڈاکٹر میرا رہتا ہے، اپنا ڈاکٹر علاج کرتا ہے. تو وہاں ایک ڈاکٹر آگے رام تھا، کٹر آریہ سماجی، مگر وہ جوتش کو مانتا تھا. اس زمانے میں آریہ سماج بہت کٹاخ کرتا تھا. تو میں نے آگے سے پوچھا، میں کہ ڈاکٹر جی آپ
آئیے سمجھو کہ جوتش کو کیوں مانتے ہیں؟ اس نے کہا میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا. کہیں کیا؟ میں میو ہسپتال میں پڑھتا تھا، تو جب میں انار کا یہ جا رہا تھا تو ایک کسی آدمی نے میرے پیٹھ پر ہاتھ رکھا. جب میں نے دیکھا تو وہ کالے رنگ کا تھا، آندھرا پردیش کے کالے رنگ کا، بچے ٹکے لگائے ہوئے. اس نے بتایا تیرا نام کیا؟ کیا گیا ہم کیا کام کرتے ہو؟ کہ ڈاکٹری پڑھتا ہوں. آ کے بات سنو، مجھے پھوڑا ہے پیچھے. تو میں نے جوتے سے لگایا کہ پھوڑا مجھے کیوں ہے؟ 12 سال ہو گئے جاتا نہیں. انہوں نے بولا میں نے کسی آدمی سے 100 روپیہ ادھارا لیا تھا، اس کو واپس نہیں کیا، اس کی وجہ سے مجھے یہ پھوڑا ہے. تو پھر میرے جوتش نے کہا کہ وہ آدمی جس سے میں نے روپیہ دینا ہے وہ فلانے دن فلانے وقت میں انارکلی میں ملے گا، اس کے نام کے پہلے آ ہوگا، ڈاکٹری پڑھتا ہوگا. اس واسطے میں آج تمہارے پاس آیا ہوں، یہ 100 روپیہ لے لو اور میرا علاج کر دو. تو آگے رام کہتا ہے میں نے اس کی بات کو مذاق سمجھا، میں نے 100 روپیہ کھیسے میں ڈالا. کاربن لوشن سے 3 دن اس کی صاف کر دی، وہ ٹھیک ہو گئی. اب وہ جب چلنے لگا جو اسی نے کہا بھائی پچھلا قرضہ ختم ہو گیا، اب تو نے میرا علاج کیا، میرے پاس تو ہے نہیں کہ ٹیوا ہے تو میں جوتشی بنا دیتا ہوں. اس نے ٹیوا کا اس کا ٹیوا بنا دیا. وہ کہتا ہے جو کچھ اس نے لکھا میرے پر ایک ایک حرف ٹھیک ہے، اس لیے میں جوتش کو مانتا ہوں. تو ان باتوں سے کیا ثابت ہوا کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم کسی کا قرضہ اٹھاتے ہیں، کسی سے پیسہ لیتے ہیں ناجائز یا ادھار لیتے ہیں، اس کو دیتے نہیں، اپنا فرض پورا. یہ سب ہمارے کرموں کا چکر بن جاتا ہے. میں اسی بات سے ڈرتا ہوں. میں یہ صاحب بیانی کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ اگر میں تم لوگوں کو پردے میں رکھ کر تم سے پیسہ لے لوں تو یہ دھوکھا جو میں کروں گا، جب کرم کے سلسلے کو میں دیکھتا ہوں تو میں بچ نہیں سکتا. خبر نہیں میرا کیا حال ہوگا. اب آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ مجھے لیکچر دینے نہیں آتا، میں آپ سے جس طرح باتیں کرتا ہوں نا اس طرح باتیں کرتا ہوں. تو اس سے ثابت ہوا کہ ہم اس دنیا میں قرض دار ہیں، لینے دینے کے سبند ہیں. اس واسطے میں نے تعلیم کو بدلا ہے کہ اے انسان اپنی ذاتی غرض کے لیے ہیرا پھیری دھوکہ فریب 420 مت کر. اس بات کو بھول جا کہ تو نے نام لیا ہوا ہے، ابھیاس کرتا ہے یا یہ کرتا ہے یا وہ کرتا ہے. جو کرم ہم نے تم نے کیے ہوئے ہیں اس کے پھل سے تم یا ہم کوئی بچ نہیں سکتا. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. تم لوگ آئے ہو آندھرا پردیش والے ہو، میں ایک ذمہ داری کو محسوس کرتا ہوں. میں نے یہ کام کیوں کیا؟ یہ میرے کرم تھے. میں نے پرن کیا تھا اپنا انبھو کر جاؤں گا. اب میں سوچتا ہوں کہ اس کرم کے چکر سے تو کسی طرح نکل نہیں سکتا آدمی. یہ تو چکر ہمیشہ چلتا رہے گا، کوئی طریقہ ہے نکلنے کا. سوامی جی کی بھائی نکال ست گر شرن گو میرے پیارے، کرم جگات چکائے. اب میں نے آپ کو شاستر مطلب سب کچھ کہہ دیا کہ اس سنسار میں ہم لینے دینے کے. یہاں میجر صاحب ایک آئے ہوئے ہیں، ان کا لڑکا ہے، آج 5-6 سال ہو گئے، جسم نہیں چلتا، صرف بولتا ہے اور دکھی ہے. وہ کیا ہے کہ پچھلے جنم کا آپس میں ایک دوسرے کا دکھ دیا ہوا ہے، وہ دکھ لینا پڑتا ہے. کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ اسی واسطے میں نے تعلیم کو بدلا ہے اور اپنے آپ کو میں بہت سمجھ کے چلتا ہوں. کسی ستنگی کا پیسہ نہیں لیتا، میں اپنی ذات کے لیے ہیرا پھیری نہیں کرتا، 420 نہیں کرتا. مندر میں رہتا ہوں، اگر رات جہاں رہ جاؤں تو مندر کا کرایہ دیتا ہوں، 1 روپیہ روز رات کا یہاں رہنے کا. سبزی جاتی ہے سبزی کے پیسے لیتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق نہیں ہے. میرے آدمی جاتا ہے روٹی لاتا ہے، 5 روپے مہینہ سو اور روٹی لاتا ہے، اس کو دیتا ہوں. میرا کیا حق ہے ستسنگیوں پر؟ خوشی سے اگر تم میری سیوا کرو تو بڑی خوشی سے کرو، مگر میں کسی ستسنگی کو یہ حکم نہیں دیتا کہ تم یہ کام مفت کر جاؤ. نہ، کیوں کرتا ہوں؟ اس سمجھ سے کہ بھائی یہ سنسار لینا دینا ہے، اب اس سے بچنے کی کوئی ضرورت ہے.
ورنہ یہ تو ساری زندگی ہمیشہ کرم چلتا رہے گا، جمتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، جمتے رہیں گے، مرتے رہیں گے. کوئی اس کا انتظام بھی ہے تو سنت کہتے ہیں پڑھو. ست گر سرن گاہو میرے پیارے، کرم جگات چکائے. وہ کہتے ہیں یہ کرم کی جگات، جو کرم کا پھل ہے لینا دینا، اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو کہتے ہیں ستگرو کی شرن لو. یہ کہتے ہیں. اب میں سوچتا ہوں کہ کیا کوئی آدمی میری شرن لے لے یا کسی گرو کی شرن لے لے، اس کو گرو دھارن کر لے، کیا اس کے کرم کٹ جائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے جو میں اپنے آتما سے کرتا ہوں. صرف کسی کو گرو دھارن کرنے سے تمہارے کرم نہیں کٹیں گے. ستگرو نام ہے سچے گیان کا. کسی گرو کے پاس بیٹھ کے سچا گیان حاصل کرو گے، سچی بات سمجھ میں آئے گی، سچا انبھو تم کو ہو جائے گا، تب تمہارے کرم کو جگات کریں. صرف فقیر چند کو یا کسی اور گرو کو گرو بنا لے کے اسے نام دان لے کے اگر تم یہ چاہو کہ تمہارے کرم کٹ جائیں گے، یہ نہیں کٹیں گے. پڑھو آگے. بھول بھرم میں سب جگ پچتا، اچرج بات نہ کاہو سہائے. آگے. بھاگہین سب جگ مایا بس، یہ نرمل گتی کوئی نہ پائے. وہ کہتے ہیں ستگرو میں نے آپ کو بول دیا کہ یہ کہتے ہیں سچے گیان کا، سچے انبھو کا، سچے راز کا، سچی بھید کا. وہ کہتے ہیں دنیا بھرم میں پھنسی ہوئی ہے، اس گتی کو، سچے گیان کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا. وہ بھید ہے کیا؟ وہ بھید مجھ کو تم لوگوں سے ملا، وہ بھید مجھ کو تم لوگوں سے ملا. آپ میرے آئی ہوئی ہے. یہ کہتی ہے میں نے سری نگر میں اس نے ڈوب رہی دریا میں تو اس کو میں نے بچایا. اب میں تو گیا نہیں. اے نرملا، تو مجھے گرو مانتی ہے، میرے شیر کو کچھ پڑے میں جھوٹ نہیں بولتا. میں تمہارے جیسے ستسنگیوں کو اپنا گرو مانتا ہوں کہ تمہاری وجہ سے میری آنکھ کھل گئی. میں کرم کے جگات کو نکلنے کا مجھے ہمت آ گئی، طریقہ مل گیا. وہ بھی نکل نہیں سکا کہ میرے بھاگ ہے، مگر مجھے پتہ لگ گیا. کیا پتہ لگا؟ کہ میں کسی کے اندر نہیں جاتا. اب میں حیران ہوتا ہوں اگر سچ مچ یہ موجودہ مہاتما یہ پچھلے اگر یہ بھی نہیں جاتے تھے تو انہوں نے اس بات کا پردہ رکھا اور ہم بھولے بھالے گرستیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان کی جائیدادیں اور ان کے دھن لوٹے. ان کا کیا انجام ہوا ہوگا؟ میری دماغ کام نہیں کرتا. یا تو میں غلط ہوں یا یہ غلط ہے. تم آئے ہو، میں اپنی ڈیوٹی پوری کر جانا چاہتا ہوں. کرم کی جگات سے تم کیسے نکلو گی؟ فروز کر کو سرگل سے نگاہو میرے پیارے. ستگر سرن گاہو میرے پیارے، کرم جگات چکائے. بھول بھرم میں سب جگ پچتا، اچرج بات نہ کاہو سہائے. کیا دنیا ساری بھول بھرم میں نہیں ہے؟ بتاؤ میری بات. سب بھول بھرم میں. کسی کے اندر دیوی پرگٹ ہو گئی، اس نے کہا بلی دے دے، اور اس نے کسی بچے کی بلی دے دی. وہ جو دیوی آئے گی وہ دیوی تو تھی نہیں، وہ تو اس کا اپنا من تھا. ہم سب جتنے ہیں مت متانتر والے، کبھی میں دکھی ہوا کرتا تھا، برہمن ہوں، پانی ویدانتی بھول گئے،
رام کرشن والے بھول گئے، مسلمان نہیں پہنچے، جانی نہیں پہنچے، بدھ نہیں پہنچے، تو میں رویا کرتا تھا، اے بھگوان میں تجھے ملنا کہ میں کہاں پھنس گیا۔ آج میں کہہ جاتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے سو آنے سے، کیوں کہ جو کچھ بھی کسی کو دیکھتا ہے وہ اس کا اپنا ہی من کا سنکلپ ہے۔ تمہاری نرملا نے اگر دیکھا کہ کسی کو بابے نے بچایا، میں تو گیا نہیں، تو بابے کو کس نے بنایا؟ بابے کو بنایا نرملا کے اپنے من نے۔ سمجھ لیں میری بات کو، میں نے کیا کہا ہے آپ کو؟ کہ جتنا کھیل ہے سب من کے، تمام دنیا اس من کے چکر میں آ گئی۔ سوامی جی نے بالکل سورا نے ٹھیک کہا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ پارٹیشن میں کیا ہوا؟ نہ کوئی محمد باہر سے آتا ہے، نہ کوئی رام آتا ہے، نہ کوئی کرشن آتا ہے، نہ کوئی گرو آتا ہے۔ یہ سب جس قسم کا خیال انسان کے دماغ پر پڑا ہوا ہے وہ اس کو شکلیں نظر آتی ہیں، اور تمام ہم پھول بھرم میں آ کر کے دیکھ لو مانو جاتی کس طرح بچی ہوئی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر اس سے بچنے کا کوئی طریقہ، اس کا طریقہ یہ میری سمجھ میں آیا ہے کہ جتنے ہمارے من کے اندر سنکلپ اٹھتے ہیں ان کے پیچھے نہ لگ کر اپنے آپ کو صرف پرکاش اور شبد کو پکڑو، تاکہ جب تمہارا انت سمے آئے، جب تمہارے من کے اندر روپ رنگ نہیں آئے گا، پرکاش آ جائے گا، پار برہم یا شبد برہم آ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ تمہاری جو صورت ہے یہ من کے چکر کو چھوڑ کے پرکاش میں چلی جائے گی۔ تو جتنے بھی تم نے من کے چکر میں رہتے ہوئے پاپ لینا دینا، جو کچھ بھی کرم آپ نے کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ اس منڈل سے، من کے منڈل سے نکل کے پرکاش کے منڈل میں چلے جاؤ گے، اس بات سے یہاں کا قانون وہاں اثر نہیں کرے گا۔ لاکھ تم نے پاپ کیے ہوئے ہیں، لاکھ تم نے جرم کیے ہوئے ہیں، اگر مرتی سوا تم کو پرکاش اور شبد آ جائے گا تو جتنے بھی تمہارے کرم ہیں وہ تم پر اثر نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ہندوستان میں جو جرم تم کرو گے، اگر تم یہاں سے بھاگ کے امریکہ چلے جاؤ تو یہاں کا قانون وہاں اثر نہیں کرتا، تم کو وہاں کوئی پکڑے گا نہیں۔ ایسے ہی ہمارے کرم کا چکر جو ہے یہ صرف ہمارے من کے طبقے میں ہے۔ جب ہم من کے طبقے سے نکل جائیں گے تو پھر جتنے بھی ہم نے پاپ کیے ہوئے سب ختم ہو جائیں گے۔ اسی بات سے کہا جاتا ہے نام جو رتی ایک ہے، پاپ جو رت ہزار، آج گھڑی گھٹ سم چلے، جار کرے سب چھاپ۔ نام کیا ہے؟ اپنے آپ کو پرکاش اور شبد میں لے کر دینا کا نام، اس اوستھا میں چلے جانے کا نام ہے۔ تو اس کرم کے چکر سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اپنی زندگی میں اپنا اس پرکاش اور شبد رکھے، تاکہ جب اس کا شریر چھوٹے تو اس کے سامنے پرکاش آ جائے۔ اور یہی پرکاش کا تعلق ہمارے سناتن دھرم میں ہے۔ جب مرنے لگتا ہے اس کے سامنے دیوا بالتے ہیں کہ نہیں بالتے؟ دیوا رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ کیوں رکھتے ہیں؟ مرنے والے کو یہ یاد کراتے ہیں کہ تیرا گھر نور ہے، پرکاش ہے، اس واسطے اس کی یاد آنی کرائی جاتی ہے۔ تو تم لوگ آئے تو تم لوگ بھی آ جاتے ہو۔ میں تو اپنا کرم بھوگتا ہوں، میں نے پرن کیا تھا اپنا انبھو کہتا ہوں۔ اس کرم کے چکر سے بچنے کا کیا علاج؟ کہ انسان اپنا عشق پرکاش اور شبد رکھے، پرکاش اور شبد کا سادھن کرے، اور اس بات کا گیان حاصل کر لے کہ یہ من کا جتنا چکر ہے یہ سب کلپت ہے، مایا ہے۔ جب تک یہ گیان کسی کو نہیں ہوتا، لاکھ کوئی فقیر چاہے گرو مان لے، کسی کو گرو مان لے، تو یہ اصل بات ہے جو میں نے کہی ہے۔ آج دن تک کسی مہاتما نے اتنا صاف کھول کے یہ باتیں نہیں کہی۔ میں ہوں پہلا آدمی جس نے اس سچائی کا ڈنکا بجایا ہے۔ پڑھو شروع کری کو، ستگرو کی شرن کیا ہوتی ہے؟ ستگور شرن گہو میرے پیارے، کرم جگات چکائے۔ اب سمجھ
بن کے ستگرو کے شرن کیا ہے؟ کسی کامل نربند پرش کی سنگت میں جاؤ جس نے یہ گروائی اپنے ذاتی غرض کے لیے یا مانو مندر کے لیے یا ڈیرے کے لیے نہیں کی ہے. جنہوں نے گروائی کی ہے اپنے مطلب کے لیے، وہ تم کو سچ کیسے بتائیں گے؟ وہ تو تم کو کہیں گے آؤ ہر مہینے پیسے دیتے رہو اور ہماری داد میں پھنسے رہو. یہ ہے تو ستگرو نام کس کا ہے؟ سچے گیان کا. جو میں نے سمجھا وہ میں کہتا ہوں، مگر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں یہی فائنل ہے. ہو سکتا ہے میں نے جو کچھ سمجھا ہو سارا غلط ہو، مجھے اس کا کوئی جان نہیں ہے، کیونکہ میری نیت تھا. میں نے جو کچھ خود انوبھو کیا وہ کہا، دعویٰ نہیں کرتا. آگے بھول بھرم میں سب جگ پچتا، اچرج بات نہ کہو سہائے. اب میں جو بات کی سچی بات کہتا ہوں، کوئی سچائی کو سننے کے لیے کوئی تیار ہے؟ سب بھاگتے ہیں. آگے بھاگہین سب جگ مایا بس، یہ نرمل گتی کوئی نہ پائے. نرمل گتی کیا ہے؟ جب تم من کے سنکلپوں کو بالکل چھوڑ جاؤ گے باقی کیا رہ جائے گا؟ پرکاش وہ تو نرمل ہے ہی. کہتے دنیا سب بھاگہین ہے، بدقسمت ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے. آگے جن پر دیا یاد کرتا کے تو یہ امرت پیون چائے. کتنی سچائی بیان کیجیے. کہتے ہیں یہ بات سب کچھ ہے، مگر جس پر یہاں ستگرو کی دیا نہیں لکھی ہوئی، آج کرتا کی وہ جو مالک ہے جس پر اس کی دیا ہوتی ہے وہ اس طرف آتا، ہر ایک آدمی آ نہیں سکتا. جس پر اس کی مالک کی دیا ہوتی وہ آتا ہے اس طرف، ہر ایک آدمی آ نہیں سکتا. اور جس پر دیا جن پر دیا یاد کرتا کے تو یہ امرت پیون چاہے. آگے کہاں لگ مہم کہوں اس گت کے، برلی گرمکھ چینت تائے. وہ کہتے ہیں اس گتی کو، اس اوستھا کو، ست گیان کی پراپتی کو اور اس میں ٹھہرنے کی گتی کوئی ویلا گرمکھ پاتا ہے. میں سمجھ تو گیا مجھ سے اب تو ٹھہر نہیں جاتا. میں آپ کو سچی بات کہتا ہوں، میں جان گیا ہوں، مگر ابھی تک وہاں میری اگر میں چاہوں وہاں ٹھہرنا میں ٹھہر نہیں سکتا. پھر من میں آ جاتا ہوں کروں کیا، اپنے بس کی بات ہے. میں خود سوچتا ہوں کہ تم نے اتنی زندگی صبر کیا، تو وہاں پرماننٹلی نہیں ٹھہر سکتا. دنیا تو کیا امید کر سکتا ہے؟ آپ غلطی کیا کرو گی؟ آگے بن گر چرن اور نہیں بھاوے، اس آنند میں رہے سمائے. اب دیکھو وہ کہتے بنا گرو سے دنیا ہے، یہ باہر کے جو پیر ہے انہیں کو گرو کے چرن سمجھا ہوا ہے. یہ بھی کسی حد تک ہے، مگر اصلی گرو کے چرن پرکاش ہیں، پرکاش نور. یہی رادھا سوامی مت میں رائے ساری رام صاحب نے اپنی پریم بانی میں لکھا ہے. ستگرو کون؟ ستگرو شبد سوروپی رائے سوامی جان، ان کے چرن پرکاش. تو پرکاش جو سادھن کرتا ہے یہی ہندو شاستر گایتری کا منتر کہتا ہے. کوئی فرق سناتن میں اور ان سنت مت میں نہیں ہے. کوئی سچائی نہیں بیان کرتا. اور کہیں بھی کیا ہے، لوگ عمل نہیں کر سکتے. عمل کرنا کو آسان ہے. میری عمر گزر گئی، بتھیرا میں نے شادی کیا. اب بھی جب تک ہر وقت میں اگر چاہوں بعض وقت ایسے حالات ہوتے ہیں میں کتنا بھی زور لگاتا ہوں فوراً پرکاش شبد میں نہیں جا سکتا. پھر میں کیا کرتا ہوں؟ پھر سمرن کرتا ہوں، پھر دھیان کرتا ہوں.
کئی تو ایسا حال ہوتا ہے کہ من اتنا چنچل ہوتا ہے اونچا نہیں جا سکتا، پھر سمرن کرتا ہوں، سمرن سے پھر دھیان میں جاتا ہوں تو تب میں اوپر جاتا ہوں۔ یہ ہے بڑا مشکل کام، مگر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ چلے ہو، سمجھ میں آ جائے بات، دنیا میں پھنسو نہیں، آہستہ آہستہ چلتے رہو، پڑھتے رہو، کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا آگے۔ درشن کرتے پنڈ سدھ بھولے، تیرے گھر باہر سدھ کیا آئے۔ اب دیکھو باہر میں بھی پریم ہے، اندر میں جو پریم کرتا اپنے آپ سے بھول جاتی ہے، نہ گھر یاد رہتا ہے نہ پتر یاد رہتا ہے۔ جب تم ابھیاس کرنے بیٹھتے ہو کہ ابھیاس کرو، اپنے آپ بھول جاتے ہو آگے۔ ایسی صورت پریم رنگ بھینے، تین کی گتی کیا کہوں سنائے۔ کہتے ایسی صورت جس طرح سے پریمی اپنے اندر چلتی ہے وہ بہت اتم ہے، اسی گتی میں کیا کہوں آگے۔ یوگ ویراگ جان سب روکھے، یہ رس ان میں دیکھ نہ پائے۔ پریم کس سے؟ پریم اس پرم تت سے، کیونکہ اس کا کوئی روپ نہیں ہے، اس لیے شروع میں اس کو کسی نہ کسی روپ میں ماننا پڑتا ہے شروع میں۔ مگر اگر ساری عمر تم باہر کے گرو کے سے لگے رہو تو پھر کام نہیں بنے گا۔ میں نہیں چاہتا نمرا تم لوگوں کو ہمیشہ فقیر چند کے ساتھ باندھ رکھوں۔ اگر ساری زندگی آپ کو فقیر چند مر جائے گا پھر رو گے، پھر پیچھو گے، کہاں جاؤ گے پھر؟ اس واسطے میں بات کو صاف کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میرے مرنے کے بعد کوئی دوسرا ختم کسی کو نہ کرنا پڑے۔ بات تم کو سچی بتا دی بھی یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، باقی دنیا کا کام ہے، دنیا کے کام میں ستسنگ میں جاتا رہتا آدمی، آتا رہتا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں۔ سمجھو میری بات کو میں نے کیا کہا ہے؟ آگے کری ہے کوئی؟ ہاں جی کرو۔ بڑے بھاگے کوئی برلا پریمی، تینے یہ نعمت ملے ادھکائے۔ کوئی قسمت والا پریمی ہوتی ہے جس کو لگن ہوتی ہے، مجھے لگن تھی بچپن سے، اب میں پہنچ تو گیا مگر وہاں ٹھہرا، مجھ سے بھی نہیں جاتا، سچی بات آپ سے جانتا ہوں آگے۔ رادھا سوامی کہت سنائے، یہ یار سے کوئی گرمکھ گائے۔ تو آپ لوگ آئے ہیں، میں نرملا تو تیرا میرا کوئی کوئی نہیں، کوئی بھائی چارہ نہیں، کوئی لینا نہیں دینا نہیں، پرماش کے ساتھ ہی تو میرے ساتھ سمبندت ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اس لیے میں اپنا فرض آج پورا کیے دیتا ہوں۔ گرو تیرے اندر رہتا ہے، ہوشیار پر نہیں رہتا، نہ میری دیہ گرو ہے۔ گرو گیان سمجھ اور وویک کا نام ہے، کیونکہ وہاں سوچ نہیں جاتی، اس کا ایک روپ مانا پڑتا ہے، جو روپ تمہارے اندر پرگٹ ہوتا ہے اپنے کسی گرو کا، اس کو مت سمجھا کرو کہ وہ فقیر چند ہے یا بابا ساون سنگھ ہے، یا اس کو یہ سمجھا کرو کہ وہ پرم تتو کا روپ ہے۔ جس طرح داتا دا کے اسٹیچو ہے نا، ہم یہ تو نہیں سمجھے یہ پتھر ہے، یہ تو خیال نہیں آتا ہے یہ پتھر ہے۔ ایسے ہی جو روپ تم بناتے ہو کسی کا بناؤ، اس کو یہ مت سمجھو کہ وہ رام ہے جو دشرتھ کے گھر میں پیدا ہوا، یا کرشن ہے جو گوکل میں پیدا ہوا، فقیر چند ہے جو ہوشیار وغیرہ، یہ نہیں، اس کو پورن مانے سب کو۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرا گرو مرا ہوا ہے نہ، تو اس سے کیا ہو جائے گا، تمہارا سادھن جو ہے اگر نہیں بھی تمہارے شبد پرکاش کھلا، چونکہ تم نے اس روپ میں شبد پرکاش کو مانا ہوا ہے، ہو سکتا ہے تمہارا کلیان ہو جائے۔
समझते हैं पंडारो, हो सकता है तुम्हारा कल्याण, क्योंकि तुमने माना हुआ उसको कि वो शब्द प्रकाश रूप है। तो जो तुम गुरु के रूप को मान समझो, बाबा सामर्थ्य है, फकीर चंद है, तो तुम्हारा लाख धो के मर जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होता। हाँ, दुनिया मिल जाएगी, तुम्हें सिद्धि शक्ति आ जाएगी। इस वास्ते गुरु को मानस जानते के ये अंध दुखी हुए संसार में, आगे जम का फन। गुरु किया है देह को, सतगुरु छीना न, कहीं कबीर दास को तीन ताप होना। ये मैं साथ बयानी किस लिए करता हूँ, ताकि जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनको अज्ञान में न रखूं, उनको धोखे में नहीं रखना चाहता। अगर मेरे ही रूप देखते हो तो उसको मत समझो, वो जो रूप तुम्हारे अंदर प्रवेश होता है वो मेरा है। मैं तो हल्फिया बयान कर दो, मैं कहीं नहीं जाता। उसको पूर्ण मान, तुम्हारा काम बन जाएगा। मैंने रास्ता बिल्कुल आसान कर दिया, कोई मुश्किल नहीं। मन के अंदर तरह तरह के ख्याल, इनको ये समझ लो कि ये माया है नहीं करना है, बस इतनी बात है, ज्यादा आपको झगड़े की बात। तो तू आई है मेरे पास बेसी सिवाय शुभ भावना की और कुछ नहीं। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। मैं अगर सेहत रही, तुम्हारे अपने से कितना रुपया खर्च करोगी, अपनी जिम्मेवारी आप देखो, पाकर देखो, मुझे नहीं पता। मेरे दम में कोई पाप नहीं है। तुम लोगों को किसी को मैंने धोखा नहीं दिया, किसी को मैंने तेरा फेरी नहीं की, किसी को अपने जानने बताने की कोशिश नहीं की, सच्ची बात बता दी। तो आज सत्संग आया था, हम इस दुनिया में तुम लोग आते हो, हम एक दूसरे के ऋणी हैं। ये गोपाल दास है, मुझे याद है, 30 साल हुए मेरे मकान में आया, मेरी औरत बैठी हुई थी। मैंने कहा भगवान ये आगे पहली दफा मेरा, मैंने कहा पिछले जन्म का लेना देना है, इसे देना है, ये आ गया है, सेवा करेगा। आज देखो इसने उसकी भी सेवा की, अब इसके बाल बच्चे हैं मेरे, उसकी सेवा करते हैं। तो क्या है देना लेना, दास है, ये देना लेना पिछले जन्म का। हम एक दूसरे से ऋणी है। तो मैं ये असूल रखता हूँ कि खुशी से अगर मेरे दिल में आकाश जज्बा किसी को देने का मैं दे देता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ मैंने इसका किसी जन्म का देना था। मेरे पास कई आते होते हैं कुछ चीज अपने आप खुशी से, इसका मतलब मैंने पिछले जन्म का देना था। अगर मैं ये हूँ कि ये मुझे दे और फिर मैं उसे, वो मेरा कर्म बन जाएगा, वो मेरा कर्म बन जाएगा। क्योंकि मैंने अपनी गरज रखी कि नारायण दास मुझको ये दे दें या आप मुझको दे दें, उसके लेने के लिए मैंने चंद बातें की। वो जो मैं खास करके तुमसे लूंगा वो मेरा कर्म बन जाएगा। स्वाभाविक अगर कोई शख्स प्रेम से कोई चीज स्वाभाविक देता है, नहीं समझ में आती है, वो तो पिछले जन्म का लेना देना भुगतता है। ये नुक्ता है, मुझे बयान करना नहीं आया, मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, उसको समझो। जो काम हम स्वाभाविक खुशी से किसी को देते रहते हैं, वो हमारा पिछला कर्जा खत्म होता है। अगर हम गलत के लिए कोई काम करते हैं तो फिर वो हमारा बन जाता है, कर्म बन जाएगा। तो हम एक दूसरे में, तुम लोग आते हो, दुख सुख आते रहते हैं। बाकी निर्मला भेजी, घरों में शांति रखा करो, बता देता हूँ तुमको। कोई पुत्र नहीं, कोई नूह नहीं, कोई खत्म नहीं, कोई भरा नहीं, कोई चाचा। ये तो 4 दिन का खेल है। जब तक खेल है बेटी खेल खेलो। अपना ये ख्याल रखो कि हाँ, जब मैं जहाँ के रहने वाले नहीं है, ये तो 4 दिन की जिंदगी है, आज गए कल गए परसों गए।